اینٹوں سے بنے چولہے پر رکھی گھسی ہوئی پرانی مٹی کی ہنڈیا میں ساگ اپنے پانی میں گل رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے نہر کے کنارے سے چنی ہوئی خشک جھاڑیوں کی ٹہنیوں کو توڑ توڑ کر چولہے میں پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ آگ کو اسی طرح بھڑکائے رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ وہ مٹی سے لیپے ہوئے گرم فرش پر چولہے کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پاؤں سے چپل اتار کر اس نے اپنے سرد ہلکے ہلکے سوجے ہوئے پیروں کو دھوپ سے گرم فرش سے جیسے کچھ حدت پہنچانے کی کوشش کی۔ اماں اس عمر میں بھی پنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو توڑ مروڑ کر چولہے میں جھونک رہی تھی۔ آگ میں لکڑیوں کے تڑکنے اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساگ کی ہانڈی سے اٹھتی بھاپ اور اس میں اٹھتے ابال دیکھتی رہی۔ مرد کیا ہوتا ہے تیرا؟ مرد کیا کرتا ہے تیرا؟ وہ اماں کے اس اچانک سوال پر چونکی، پھر بڑبڑائی۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، پھر کہا کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ اماں نے پھر پوچھا۔ باہر کام کرتا ہے۔ وہ ساگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پردیس میں ہے؟ بوڑھی عورت نے جواباً پوچھا۔ وہ بھی اب اسی کی طرح زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اسی کی طرح بازو لپیٹ لیے تھے۔ ہاں، پردیس میں ہے۔ وہ اسی طرح ساگ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو یہاں کس کے پاس ہے؟ سسرال والوں کے پاس؟ نہیں، پھر؟ میں کسی کے پاس نہیں ہوں۔ ساگ پر نظریں جمائے اس نے بے ربط جواب دیا۔ مرد نے گھر سے نکال دیا ہے کیا؟ اس نے چونک کر اس عورت کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ پھر تو لڑ کر آئی ہے کیا؟ نہیں۔ اس نے پھر بے ساختہ سر ہلایا۔ تو پھر یہاں کس لیے آئی ہے؟ سکون کے لیے، اس نے بے اختیار کہا۔ سکون کہیں نہیں ہے۔ وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اسے دنیا میں کیا ڈھونڈنا؟ اس نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ گہری بات تھی اور اس عورت کے منہ سے سن کر اور بھی گہری لگی تھی۔ اسے جو اس جھگی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھونک رہی تھی۔ پھر بندہ رہے کیوں دنیا میں اگر بے سکون رہنا ہے؟ وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے پوچھا تھا۔ تو پھر کہاں رہے؟ لکڑیاں جھونکتی اس عورت نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے لگی۔ مرد کہتا نہیں واپس آنے کو؟ پہلے کہتا تھا، اب نہیں کہتا۔ اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ بیچارہ اکیلا ہے وہاں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ ہاں، اس نے اس بار مدھم آواز میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت اب پلاسٹک کے ایک شاپر میں پڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ تو اکیلا چھوڑ کر آ گئی اسے؟ دھوپ میں پڑے ایک گھڑے سے ایک گلاس پانی نکالتے ہوئے اماں نے جیسے افسوس کیا تھا۔ وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں پھینکتی رہی۔ تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ کرتا تھا۔ اس کی آواز میں بے حد دکھ تھا اور بے حد مدھم تھی۔ خیال نہیں رکھتا تھا؟ ساگ سے اٹھتی بھاپ کی نمی اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ اسے بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ رکھتا تھا۔ آواز اور بھی مدھم ہو گئی۔ اماں اب اس کے پاس بیٹھی اس تھالی میں دو روٹیوں کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ روٹی کپڑا نہیں دیتا تھا۔ اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ دیتا تھا۔ وہ اپنی آواز خود بھی بمشکل سن پائی تھی۔ تو نے پھر بھی چھوڑ دیا اسے؟ تو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے؟ اماں نے آٹا گوندتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔
पलकें झपकाए बगैर वो सिर्फ अम्मा का चेहरा देखती रही। तुझे ये डर भी नहीं लगा कि कोई दूसरी औरत ले आएगा वो? नहीं। इस बार आटा गूंदते अम्मा ने उसका चेहरा देखा था। तुझे प्यार नहीं है उससे? क्या सवाल आया था, वो नजरें चुरा गई। उसकी चुप ने अम्मा को जैसे एक और सवाल दिया। कभी प्यार किया है? आंखों में सैलाब आया। क्या कुछ याद आ गया था? किया था। उसने आंसुओं को बहने दिया था। फिर क्या हुआ? अम्मा ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया था। नहीं मिला। सर झुकाए उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाली। मिला नहीं या उसने छोड़ दिया? उसके मुंह में जैसे हरी मिर्च आई थी। उसने छोड़ दिया। पता नहीं साग ज्यादा पानी छोड़ रहा था या उसकी आंखें, पर आंच और आंसू दोनों जगह थे। पता नहीं करता होगा, अम्मा ने बेसाख्ता कहा। प्यार करता था लेकिन इंतजार नहीं कर सकता था। उसने पता नहीं क्यों उसकी तरफ से सफाई दी थी। जो प्यार करता है वो इंतजार करता है। जवाब खटाक से आया था और उसकी सारी वजाहतों दलीलों के परखचे उड़ा गया था। वो रोते हुए हंसी थी या फिर हंसते हुए रोई थी? क्या समझा दिया था उस औरत ने जो दिलो दिमाग कभी समझा नहीं सके थे उसे? उस आदमी की वजह से घर छोड़ आई अपना? अम्मा ने फिर पूछा। नहीं, बस वहां बेसुकूनी थी मुझे, इसलिए आ गई। उसने भीगे हुए चेहरे के साथ कहा। क्या बेसुकूनी थी? वो बरसती आंखों के साथ बताती गई। अम्मा चुपचाप आटा गूंथती रही। उसके खामोश होने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। खामोशी का वो वक्फा तवील हो गया था, बेहद तवील। अम्मा आटा गूंदने के बाद साग में डोई चलाने लगी थी। वो टांगों के गिर्द बाजू लपेटे साग को घुलते देखती रही। वहां नहर के किनारे क्यों खड़ी थी? अम्मा ने एकदम साग घोटते हुए उससे पूछा। उसने सर उठाकर अम्मा का चेहरा देखा।